Azadari program for Arba'in of Imam Hussein alayhi salam 2020. It's been great so far. We've had a lot of people participating and a lot of people joining us on the live streams and watching subsequently. So I hope that you're all finding it beneficial. So I'm joined by a number of children and young people from our community. And of course, my co-host Zahra Hussein will be joining us shortly as well, inshallah. So in her absence, we will begin. And the first thing that we'll begin with, as is our tradition, will be a recitation from the Holy Quran. So the first of our Quran Tilawat reciters this evening will be Osaja Kazmi. Osaja Kazmi, could you please unmute and come forward? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Inna tanakal qawsar fasalla rabbaka wanar. Inna tanaka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil. Thank you very much. And our second tilawat reciter will be Hani Manji. So Hani Manji, if you could please unmute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you all very much for joining in, and thank you very much, Hani Manji, for your nice recitation there. And I'd then like to invite Faizan Ali. Faizan Ali, if you could unmute, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. Thank you very much. Thank you very much, Brother Faizan Ali. And our next reciter will be Faiz Ahmed. Faiz Ahmed, if you could unmute, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في شهر رضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى
Very much. Brother Faiz Ahmed, very nicely recited. And we have one more recitation, which will be by Sawa Mustafa. Sawa Mustafa, if you could. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takasur hatta zurtum al-maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Latarawunna al-jahim. Summa latarawunnaha 'ayna al-yaqin. Summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you very much, brothers. That was very nicely done. And we now have our salam reciter for this evening, who will be Manahil Zahra. یہ رخصت آخر ہے پکارے شہوالا اے زینب کلثوم رباب اور رقیہ تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہتی تھی سکینہ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا کچھ ہم سے سنو بابا آگے نہ بڑھو بابا آرام کرو بابا بارائے دل دختر بارائے دل دختر خیموں میں چلو بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا قربان گئی بابا تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے بارائے دل دختر بارائے دل دختر تم ہم کو نہ تڑپانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ بابا اے میرے بابا لازم ہے اگر جانا یہ ہم سے کرو وعدہ جب شب کا ہو سناٹا اور میری صدا سننا بارائے دل دختر بارائے دل دختر تم لوٹ کے آ جانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ شہ بولے سکینہ جان سو جان سے میں قربان اس طرح نہ ہو گریا ایک وعدہ نبھانا ہے ایک قرض پرانا ہے بارائے دل دختر بارائے دل بابا تم آج دعا کرنا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ صلوات اللهم صل على محمد. Thank you so much, Sister Manahil, sorry. Very nicely done. And next we have a group of reciters. We have Humayl Zaidi and Zuhair Zaidi. Two brothers, in fact. So, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے
عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درا لیے پیرے پہ ستمگار کھڑا ہے درا لیے پیرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبا میں یہ غازی زینب نے کہا شام غریبا میں یہ غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بن ہاتھوں کی کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کی کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد. Thank you very much, brothers Zaidi. And again, we have another group of brothers who will be reciting. This time it will be the Rizvi brothers, inshallah, who you heard from the other night. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib brothers. زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا تو مانے سے پٹ قبر سکینہ کی صدا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا
اٹھو سکینہ چلے کربلا زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہزادی تمہاری پسند نہ رکھوں گی زندہ سے باہر پتنگ سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے ہے اہل حرم غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی لحد سے وہ میت نکالی گئی اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں بھروسہ نہیں سامیوں کا کوئی رہتے ہیں چاروں طرف اشکیاء اٹھو سکینہ چلے کربلا کہانی پدر کی سناؤں گی میں اگر نیند آئی سلاؤں گی میں اکیلے نہ نافے پہ بیٹھو گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا اٹھو سکینہ چلے کربلا بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں یہاں پر نہ روکو زیادہ ہے کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں لینے کو آئی ہے خود سیدہ اٹھو سکینہ چلے کربلا وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری رضا اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے مار ڈالے کبھی بھی یہ غم کمر میں ہے بیٹی تمہاری تو غم ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم اکبر سے بیوی ملے گی شفا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پیمانے کہا اٹھو سکینہ
चले करबला और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajib. Thank you very much, brothers, once again for one of your very nice recitations. You always recite with a lot of a powerful voice and very well. So to introduce the next part of the program, inshallah, I'd like to invite Zahra Hussain, my co-host, who will introduce the evening's theme and speeches. Assalamu alaikum. So today the speech will be based on Imam Hussain and his companions. It is said that the purpose of those who went to Karbala was not to seize a piece of land or to gain a throne, but to preserve and uphold basic human values. It was a battle between right and wrong and between justice and injustice. And today's speech will be based on Imam Hussain and his companions' sacrifices on the land of Karbala. MashaAllah. And who is the first of our speakers this evening? Hassan Header. I won't be reciting a speech. Actually, I'll just be reciting a poetry for Imam Hussain. Bismillahirrahmanirrahim. आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। परचम में हजरत अब्बास उठाए रखना, शोरे मातम से जमाने को जगाए रखना। कौमे शब्बीर इबादत है, कोई रस्म नहीं, अपनी नस्लों को आजादार बनाए रखना। जब तक जियूं हुसैन की मजलिस पपा करूं, आंसू बहाऊं, अजरे रिसालत अदा करूं। ले जा रहा हूं खाकी शिफा साथ इसलिए, जन्नत में भी जियारते करबो बला करूं। दागे मातम को जो सीने पे सजा रखा है, दिल को मौला का अज़ाखाना बना रखा है। मुश्किलों सोच के आना मेरे घर की जानिब, मैंने गाजी का अलम घर पे लगा रखा है। सलवात Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajib. नारे हैदरी Ya. This was a very insightful poetry. So to translate, it was about the reflection of what we've learned from Muharram this year and all the attributes that we have taken with us. Mashallah, that's amazing. And very eloquently recited as well. I love With a that. lot of passion. Absolutely, exactly. Yeah. So who's the next of our speakers or poets? That would be Ali Rian Merchant. Very good. Ali Rian Merchant. Assalamu alaikum, beloved brothers and sisters. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Today marks the 40th day since the day of Ashur. Today's day is also called Jahlam or Arba'in. On the 10th day of Muharram, Imam Hussain alayhi salam, along with his dearest family and companions, sacrificed their lives to save Islam. Despite being hungry and thirsty for 3 days and tired from lifting the bodies of his companions for the whole day, Imam Hussain alayhi salam fought a great battle. On the 11th of Muharram, the women and children of Imam Hussain alayhi salam's family were taken as prisoners to the city of Kufa. From there, they were taken to Sham. This is where Bibi Sakina, the beloved daughter of Imam Hussain alayhi salam, passed away and is buried in Sham. Sham is also the place where Bibi Zainab alayhi salam and Imam Zain al-Abidin alayhi salam gave many sermons in the courtyard of Yazid. Arba'in is a very important day in Islamic history, as it was today when Imam Zain al-Abidin alayhi salam and Bibi Zainab alayhi salam, along with the other family members, arrived in Karbala for the first time after being made prisoners by Yazid. People from all over the world arrived in Karbala to commemorate the Jahlam of Imam Hussain alayhi salam
I would like to request everyone to put their hands together for dua, that all of us get many, many opportunities to visit Karbala, especially on Jahlum. Ameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, Brother Ali Behan Merchant. That was also very nicely done. And we have another speech as well, inshallah. Yes, our final reciter would be Irtiza Jafri from Pakistan. Irtiza Jafri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Imam al-Husayn إن كان دين محمد لم يستكن إلا بقتل فسوف خزي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عاجل فرجهم أجمعين. جب میرے مولا سے مدینہ میں تھے، مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہے تو کہا کہ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ تلواروں میرا گلا کاٹ دو. جب میرے مولا حسین مدینے میں تھے تو اپنا گلا تو پہلے ہی دے چکے تھے، لیکن جب کربلا آئے اور دیکھا کہ دین پہلے بہت ہی غربت کی حالت میں تو کہا آپ جتنے بھی گلے ہیں وہ دے دوں گا، یہاں تک کہ 72 گلے دے دوں گا. دین کی حفاظت کے لیے مولا حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کا بھی گلا دیا جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام رسیوں میں بندہ رہا. کیسے گلے پیش، کس معرفت کے گلے پیش کیے. ایک حبیب کا گلا ہے جس نے اپنا پورا بڑھاپا حسین کے نام پہ، حسین کی نام کی قربانی پہ دے دیا. اور ایک ایسے وہاب قلبی کا بھی گلا ہے جو ابھی زوجت کے بندن میں بندہ تھا، تازہ بندہ تھا، اس نے پوری جوانی حسین بن نثار کر دی. آپ کا کٹا ہوا گلا شمر نے وہاب کی طرف پھینکا تو وہاب کی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن ایک فتح کی طرح تیر جھڑک رہا تھا. اور وہاب کی ماں نے اپنا بیٹے کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور شمر کی طرف پھر سے پھینک دیا اور کہا جو ہم راہ خدا میں صرف دے دیتے ہیں وہ ہم کبھی واپس نہیں لیتے. ہمارا سلام ہو ایسی ماؤں پر، ہمارا سلام ہو حسین کے انصار پر، ہمارا سلام ہو جون پر، ہمارا سلام ہو مسلم بن اوسجا پر، ہمارا سلام ہو زہیر بن کین پر، ہمارا سلام ہو ہر پر، ہمارا سلام ہو غریب الحسین پر جس نے ایک دن میں 72 جنازے اٹھائے. کبھی محمد کا لاشا تو کبھی قاسم کا پامال لاشا تو کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھاتے تھے تو کہتے تھے علی اکبر تمہارے جانے کے بعد یہ دنیا ویران ہو گئی ہے. کبھی علی مولا عباس کا لاشا اٹھاتے تو کہتے تھے تمہاری شہادت نے عباس میری کمر توڑ دی ہے. جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو کہا علی اے پروردگار میری یہ آخری قربانی قبول فرما. جو حسین سب کے جنازے پہ خود گیا لیکن اس کے جنازے پہ کوئی نہ تھا جس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور گھوڑے بھی ایسے دوڑے تھے کہ اس کی سینے کی مولا کی سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے جا ملی. جب میری بیوی زینب اپنے بھائی کو دیکھنے آئی ہیں تو پہچان نہیں سکی. کہا انت اخل حسین، کیا تم ہو میرے بھائی حسین، کیا تم ہو میرے ماں کے لاڈلے حسین. جد صلی اللہ علیکم ارض والسماء، نانا رسول اللہ آپ پر تو فرشتوں نے سلام کیا تھا لیکن یہ آپ کا حسین ہے، جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر بغیر خون میں گلتا تھا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا منقلبون. صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعین.
Thank you very much, Brother Taiza Jafri. Sister Zahra, would you mind just saying a few words for us non-Urdu speakers about the content of his very impassioned speech? Yeah, it was a very passionate speak about all the events and sequences that led to the Battle of Karbala and how Imam Hussein even sacrificed his 4-year-old daughter to serve humanity and to stand up for justice and to preserve what he believes in, what is wrong and right. It was a very powerful speech. Clearly, thank you very much. I thought it must be something really special, and it was. So thank you. The first of our Noha reciters for this evening, we'll invite next. So if we could invite Brother Ibrahim Hussein. Brother Ibrahim Hussein. Sorry, Brother Ibrahim Hussein, are you there? Yes, I think he's adjusting his mic. Oh, no worries then. Please recite a loud salawat for Brother Ibrahim Hussein while he adjusts his mic. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. जब विरासत से चीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी आली ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैदी हुई तू नाया गाजी जब विदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो वह तेरे बाजू ना कते चाहे मशकी जाच दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुड़ा मुझ पे है तशे ना लबी तू न आया गाजी जब विदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू न आया गाजी सलवा Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. And thank you very much, Brother Ibrahim Hussein. Nicely done. Very, very passionately recited as well. So, Brother Muslim Rajani, if you could join us next for your recitation. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. घर घर मातम दर दर मातम तेरा होता रे मौला मातम बस्ती बसती कर या तेरा होता रे मौला मातम घर घर मातम दर दर मातम तेरा होता रे मौला मातम घर घर मातम दर दर मातम तेरा होता रे मौला मातम कल खाट बंदे थी ज़ैनब के मजबूर बहन थी मातम से मजलिस है तेरी घर घर बरपा मजलिस है तेरी घर घर बरपा अब करती है सब दुनिया मातम घर घर मातम दर दर मातम तेरा होता रे मौला मातम घर घर मातम दर दर मातम तेरा होता रे मौला मातम अब्बास के शाने कट जो तो गए मासूम तेरे प्यासे ही रहे गाजी के लिए बच्चों के लिए गाजी के लिए
بچوں کے لیے اب کرتا ہے یہ دریا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. عاشور کو جب سورج نکلا زہرا کے بڑے گھر کو دیکھا پر چاند نے زینب کو دیکھا کرتی ہے بڑا گھر کا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. کربل سے سفر تھا شام کا جب لاشیں پہ پکاری یہ زینب تا حشر تیری مظلومی پر تا حشر تیری مظلومی پر کرنا ہے مجھے بیا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. جو کرب و بلا سے شام گئی وہ بنت زہرا بنت علی سب مائیں بہنیں مل کر اب سب مائیں بہنیں مل کر اب کرتی ہے صدا اس کا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. بیمار تھا اور زنجیریں تھی پیروں کے تالے جلتی تھی زمین سجاد کے غم پہ رو رو کر سجاد کے غم پہ رو رو کر کرتا ہے کر ایک رستا ماتم. گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, brother Muhammad Muslim Rajani. Very nicely done. So our next reciter will be Hamza. Brother Hamza Ali, if you could unmute as well. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. جیسے حالات بھی ہو رزم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پل بھی نہ رکے اشک ایسا اور ماتم. ماتم شے کا جنون سین پر تاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے.
शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे शम्मा से शम्मा जले ये सबीले यूं ही आबाद रहे अहले अज़ा और घर घर पे नजर आए अलम कासी का ये अलम ऊंचा रहे ये अलमदारी रहे हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे शम्मा से शम्मा जले सलावत Allahumma salli ala Muhammad Muhammad. ali Muhammad. Thank you so much. That was Brother Hamza Ali. And so our next reciter will be Brother Mehdi Rizvi. سادات کربلا سادات کربلا چہل ان کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا ہر بیوی کر رہی تھی کچھ سے طرح سے گیا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا کچھ بھی دیا یہاں ہے کچھ بھی دیا وہاں کرتی ہوئی فغاں کرتی ہوئی فغاں بکھری ہوئی تھی ماں تلے سرور میں جا بجا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم تر کہتی بچشم تر کہ عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندان میں مر گئی تربات نہیں بنی تربات نہیں بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا اللهم صل على محمد Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil khalaq.
Thank you very much. So that was Brother Mehdi Rizvi with his two brothers also taking part in the performance, which was quite amazing. Very hearty recitation. So we then have one more Noha, which will be from the Kazmi brothers, inshallah. So the brothers Kazmi, please. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Sham, Hai Sham, Sham, Hai Sham, Sham, Hai Sham, Sham, Hai Sham. तेरी उम्मत के ज़ेवर पहनने करे, तेरी उम्मत के ज़ेवर पहनने करे, देखो नाना चली हूँ मैं शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम. मैं देती कफन तुझको भैया, घर से तेरे दा मेरे होती, घर होते खुले हाथ मेरे, तेरे जख्मों को हाथों से धोती. पाबंद रसन सर पर रहना, पाबंद रसन सर पर रहना, देखो भैया चली हूँ मैं शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम. सूरह काफ सुनाता है, ये सर किससे का है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किससे का है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किससे का है. खून आँखों से बहाता है, खून आँखों से बहाता है, ये सर किससे का है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किससे का है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किससे का है. चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, खुद को नेज़े से गिराता है, खुद को नेज़े से गिराता है, ये सर किससे का है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किससे का है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किससे का है. जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हरम, जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हरम, पहला पत्थर यही खाता है, पहला पत्थर यही खाता है, ये सर किसका है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है. जिस तरफ जाता है बाजार में सर आपके बल का, जिस तरफ जाता है बाजार में सर आपके बल का, उस तरफ देखता जाता है, उस तरफ देखता जाता है, ये सर किससे का है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है. रात होती है तो मासूम सी एक बच्ची को, रात होती है तो मासूम सी एक बच्ची को, लोरी नेज़े से सुनाता है, लोरी नेज़े से सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह काफ सुनाता है,
कर किसका है मौला हक के मान या हसन या हुसैन मौला हक के मान Ya Hussein, Ya Hussein. शबीर की औलाद अली शबीर की औलाद अली सीने पे जो शाखे पली सीने पे जो शाखे पली जिसकी अबा बन में जली जिसकी अबा बन में जली मुंह पर तमाचों के निशान मौला हक के नाम या हसन या हुसैन मौला हक के नाम या हसन या हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, Kazmi brothers. Another great hearty performance of our Noha, our recitations of the lamenting for Imam Hussein alayhi salam. And so we have a few minutes before the time of the azan. We have a ziyarat reciter to come. But how about before we have the ziyarat, we just have a little talk about some of the programs that we're undertaking as a community at the moment. Sister Zahra, would you like to say something about the Sabil of Imam Hussein program, inshallah? Yes, sure. Thanks. Put that on the screen if you like. There we go. So we can contribute towards spreading the name and cause of Imam Hussein alayhi salam by arranging a small sabil in front of your house for your neighbors and general public, pedestrians passing from front of your house for the purpose of walk or exercise on the day of Arba'in. This may require a table, hand sanitizers, water bottles, packed juice, and pre-packed food. Please make sure it's nothing homemade and not home water or anything. A printed or written sheet saying please sanitize your hands and pick any item. Thanks. You can put that up on the table so people can take it. If you require more information regarding Sabil, please contact Taha Zaidi Hussein Yasser or Kumel Header. The poster for Sabil of Imam Hussein is posted up on the Amar Facebook page. So if you need any more information, you can check it out, or you can even contact the 3 numbers that are provided. Inshallah. Thank you very much. So this is a wonderful program. We have to emphasize that it needs to be done safely and carefully to make sure that there is no contact between people that could lead to transfer of infection. So therefore, it's very important that we're making sure that there isn't a gathering at these tables and that they are very much a self-service thing. So as much as we want to be together as a community, and this is an expression of our connection, it still has to be done with all of the precautions in place to make sure that it is not constituting a gathering, because we do have, at the moment, we still have restrictions in place that mean that we can't do that. Normally for an occasion like Arba'in, we would want to have marches and things like that. But unfortunately we can't this year, that's all. So yeah, please be patient with it and let this be a safe and meaningful way in which our community members can just express the solidarity around remembrance of Imam Hussein alayhi salam and our connection as a community, which I think is a very important part of enacting his legacy. We've also got another program whereby you can share a video if you want to regarding how you are commemorating these events safely in accordance with all of the precautions and how families are doing things to do the commemoration. So you can send them to our Facebook page or via the contact details on our website. And remember that all of the
when you're doing this, all of the things that you do are public. They are making you basically an ambassador for your community. So you need to show all of the kind of responsibility that you would want to demonstrate when communicating publicly. In particular, that means that we must practice appropriate hijab and decorum and things like that we would want to emphasize for other people, and that we would want to show as an example for everyone. And very importantly, we must also show our sense of responsibility around observing all of the rules and precautions that are in place, following the rules of our lockdowns, and taking sensible precautions to make sure that we're not spreading infection during a pandemic, because that would be really tragic if that were to happen, if anything that we did were to cause harm to other people. We don't want that. Okay. There's one more other very important program. Sister Zahra, did you want to just talk a bit about Draw for Hussein? Yes, so Draw for Hussein is an initiative which encourages children to connect with the words and saying of Imam Hussein alayhi salam by visually representing what they think occurred during the Battle of Karbala. So these are a few drawings that I would show. So children of all ages are welcome to create an art piece to be published on the Ammar Federation Facebook page and also to be shown during the Majlisa. So this is a timeline of the Battle of Karbala by Aiza Tajwala. She's a 9-year-old girl, and this depicts the Battle of Karbala perfectly. It is of great knowledge. So it all started on the 15th of Rajab, when the death of Muawiyah bin Sufyan and Yazid's claim to the throne for the Caliphate occurred. On the 28th of Rajab, departure of Imam Hussein from Medina to avoid the oath of allegiance to Yazid happened. On 3rd Shaban, the arrival of Imam Hussein alayhi salam to Mecca happened. On the 10th of Ramadan, arrival of the people of Kufa, first letter to Imam alayhi salam. And I can't really read, sorry, my eyesight is a bit bad, but arrival of the letters from the Kufa came. So the people of Kufa were being oppressed by Yazid and his army, so they asked for help from Imam Hussein because they wanted to overthrow Yazid and replace it with Imam Hussein for justice and peace. On 15th Ramadan, the departure of Muslim bin Aqil from Mecca towards Kufa occurred. On the 6th, I think it's the 5th actually, on the 5th of Shawwal, arrival of Muslim bin Aqil to Kufa. On 8th Zulhijjah, departure of Imam Hussein alayhi salam from Mecca happened. And uprising of Muslim bin Aqil occurred in Kufa. And on Zulhijjah, the martyrdom of Muslim bin Aqil also occurred. On the 2nd of Muharram, wait, I don't think it's the 2nd of Muharram. It says arrival of Imam Hussein alayhi salam happened during the first few days of Muharram. On the 3rd of Muharram, arrival of Umar bin Suad with 4,000 people to Karbala. Now that's a pretty large army. On the 6th of Muharram, Halal bin Muzahir asked for help of Banu Asad, one of the most famous Arab tribes, and being rejected by them. So he asked for help and they rejected him. And the blocking of the supplies of water to Imam Hussein alayhi salam and his family occurred by Umar bin Said. On the 9th of Muharram, arrival of Shumer occurred to Karbala. So Shumer was also the tyrant during Karbala who is known to have killed the baby of Imam Hussein alayhi salam, the 6-month-old Ali Asghar. On the 9th of Muharram, announcing of the battle occurred, and Imam Hussein alayhi salam asks for a delay. And on the 10th of Muharram, the most significant day, events of Ashura and Imam Hussein alayhi salam and all of his companions were martyred. On the 11th of Muharram, the captives were moved around, including Bibi Zainab and Imam Zainul Abidin towards Kufa. On the 18th of Muharram, burial of the martyrs by Banu Asul. On the 13th of Muharram, arrival of the captives
And so the captives have arrived to Kufa by the 13th of Muharram. On the 19th of Muharram, the prisoners were moved from Kufa towards Syria. Syria is also the place where Bibi Sakina alayhi salam passed away in prison. On the 1st of Safar, arrival of the captives arrived to Syria. And on the 20th of Safar, Arbaeen, the return of Ahlul Bayt, including Imam Sajjad alayhi salam, to Karbala. So 20th of Safar was the day when Imam Zainul Abidin arrived to Karbala. This is amazing. This is a very... Sister Aiza has given us quite a history lesson. Yeah. Very detailed. And I love how she knows all the dates. It's perfectly timelined. It makes sense. The political history behind it. It's so well done. Thank you, Aiza Tajwala, for even educating me. Absolutely. Thank you so much. It's amazing. And she's only 9 years old. Yeah. Imagine how knowledgeable she will be when she's our age. Yeah. Inshallah. This colorful drawing was made by Irtaza Jafri from Pakistan. So it is the dome and shrine of Imam Hussein alayhi salam with the Arabic saying, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, which is his salam and gratitude to Imam Hussein alayhi salam. It's a very colorful drawing. It's got bright colors, not pastels, yellow, blue, red. It's a very eye-catching and appealing naturally. Well done, Irtaza. Thank you. I was going to ask you about that. I saw it on your wall. Yeah. MashaAllah. Thank you. This is drawn by Ali Sajjad Naqvi, a very nice pastel sketch. So the first drawing is Arbaeen, and the letters are in height order. And it says clearly that it is 40 days after the Imam's Shahadat. And the second drawing is of a mosque, and I'm assuming the shrine of Imam Hussein alayhi salam, except that it's blue, but it's a very nice drawing. It's using light colors and the textures and the sketching. It's all done very pretty. I love the detail on that. Yeah, it's very detailed, the decoration inside of the shrine. Yeah. It says something on the... Anyway, I couldn't quite see. Yeah, it does. It says Al-Mahdi. So I think mashallah. it would be the dome, not the dome, but the mosque of Imam Mahdi alayhi salam in Iran. Beautiful. Must be a spectacular building. This was drawn by Sarah Zaidi. On the right, there's a sketch of Zuljana and the women and companions weeping over the tragedy of Karbala. And on the left, there is, I'm assuming that's Bibi Zainab with her children, Bibi Sakina included, with water dripping, meaning that there's no water left for them to drink. Must be. And this was shown yesterday actually by the Abbas brothers. They were very proud of the drawing. It's very eye-catchy since it's bright and it's very neat. They did it in 3D as well. They're writing in Arabic and English, which is pretty hard to do, so well done. Absolutely. So that's quite an amazing set of contributions that we've had as well to Prof. Hussein. We're really impressed with these. I think at this point we should invite our Ziyarat reciter for the evening. So to recite our Ziyarat, I would like to invite Ali Reza Kheswani. Brother Ali Reza Kheswani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكراماتك أكرمته بالشهادة
وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وصائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فعاصر في الدعاء ومناع النصح وبزالا مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازار عليه من غرته الدنيا وباعا حظه بالأرزل الأدنى وشرى آخراته بثمان الأوكس وتغترس وترد في هواه وأسقطك وأسقط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملات الأوزار المستوجنين النار للنار فجاهدهم فيك صابر محتسبا حتى سفك في طاعتك دموه واستبيح حرميماه اللهم فلعنهم لعنا نبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومزيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا أشهد أن الله منجز من واتع عدك ومهلك من قتلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين ولعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المتهرة التاخيرة لم تنجسك الجاهلية بأنداسها لم تلبسك المدلاهمة من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الآئمة من ولدك كلمات التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعاكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم أجسامكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, Brother Ali Reza, for that very nice ziyarat recitation. And we will just invite Ali Rayhan Merchant to recite Dua al-Faraj, followed by the Adhan. So, Brother Rayhan Merchant, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much. And now the time of the Adhan is upon us. So
Brother Ali Sajjad Nahvi, could you please come and call the Adhan for us? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أشهد أن علي ولي الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن علي حجة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraja. Thank you so much, our Muazzin for this evening, Ali Sajjad Nahvi. And thank you also once again to my co-host Zahra Hussain and all of our amazing participants. It's really been a great program, thanks to all of you. I think your recitations are seriously getting better as we go. Yeah, very inspiring. This is the end of our formalities for this evening. I'll just leave you with one short message, which is that the word quarantine comes from Arba'in, which is the Arabic word 40. We are currently commemorating Arba'in of the death of Imam Hussein alayhi salam. And the modern English term quarantine comes from that word because when the practice was first introduced, it was for 40 days that people would isolate. So that's just something to reflect on as we go off as a community and face the pandemic in these times. All right, so thanks once again to our participants, and thank you all who have joined us on the live streams on Facebook and YouTube, on the TV broadcasts, and who are watching as a video. Brother Mehdi Rizvi, you have something you'd like to say? You've got your hand up. Yes, I would. Before we leave, I would just like to say I want to thank Amal Federation and the whole community for giving us a great opportunity to recite our favorite recitations and to, in a way, to commemorate Muharram and so forth. Thank you on behalf of Amal Federation for that that great message of thanks. We appreciate it. Thank you. Okay, well, on that note, please proceed to your Maghrib namaz and Khudafis. Thank you. Khudafis. 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 Khudafis.